پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ پیارے ساتھیو، آج ہم بنی اسرائیل قوم کے ایک قصے کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ بڑا ہی دل کو دہلا دینے والا اور سبق حاصل کرنے والا واقعہ ہے۔ آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں اور آخر تک سنیں۔ پیارے ساتھیو، بنی اسرائیل قوم کا ذکر تو آپ نے بہت سنا ہے، لیکن اسی قوم میں بہت سارے ظالم بادشاہ گزرے ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کی چھوٹی سی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پیارے ساتھیو، وہ ظالم بادشاہ جو تھا طرح طرح کی ظلم کیا کرتا تھا اور راستے تلاش کرتا تھا کہ کیسے لوگوں کو ستایا جائے، کیسے ان پر ظلم کیا جائے، تاکہ وہ سب میری آواز میں آواز ملا کر کے مجھے میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ تو اس نے حکم دیا اپنے مزدوروں کو بلا کر کے، اپنے ملازموں کو بلا کر کے کہ ایک محل تعمیر کیا جائے اور اس محل میں جو مزدور کام کرنے والے ہوں وہ ایسی عورتیں ہوں جو حمل سے ہوں۔ تمام حاملہ عورتوں کو بلا لاؤ اور ان سے مزدوری کراؤ۔ اس کے جو نوکر تھے، اس کے جو ملازم تھے، وہ تمام خطے میں پھیل گئے اور چن چن کر کے جو حاملہ عورتیں تھیں ان کو اٹھا کر کے لاتے اور ان سے مزدوری کراتے۔ ایک حاملہ عورت تھی جس کا وقت تقریباً مکمل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور اسے جا کر کے کہنے لگے کہ چلو تمہیں بادشاہ کے پاس جانا ہے، اس کا ایک محل تیار ہو رہا ہے، وہاں پر تجھے ملازمت کرنی ہے، تجھے مزدوری کرنی ہے۔ وہاں جا کر کے اس عورت نے کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دیجئے تاکہ میں اپنے بچے کو جنم دے سکوں، میں اس بچے کو دنیا میں لا سکوں۔ لیکن ان ظالموں نے ایک نہ سنی اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگے جو ہم سن نہیں سکتے، ہمارے کان پھٹ جاتے ہیں، ہمارا دل رو اٹھتا ہے۔ ایسا سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کی کوکھ میں جہاں اس کا بچہ تھا اس کی پٹائی کرنے لگے اور اس کے ساتھ جب مار دھاڑ کا سلوک ہونے لگا تو اس نے رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس نے کہا، اے میرے آقا، میں تیرے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے یہ کہتی ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے اس ظلم کو ہوتے ہوئے، تیری ایک بندی ہے جو صرف تجھ سے مانگ رہی ہے، جو آج کا یہ بادشاہ مجھے نظر آتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی نہیں ہوں، صرف تجھی سے میرا تعلق ہے اور تیرے سامنے رو کر کے، تیرے سامنے میں اپنے آنسوں کو بہا کر کے، تیرے سامنے گڑ گڑا کر کے تجھ سے مانگتی ہوں کہ میرے لیے جو راستہ اچھا ہو وہ نکال دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت تھی وہ اسی وقت جوش میں آئی اور ظالم بادشاہ، اس کے ملازمین، اس کے نوکر چاکر جو تمام حاملہ عورتوں پر ظلم کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت زمین کے اندر دھنسا دیا اور وہ وہیں فنا ہو گئے، وہیں ہلاک ہو گئے، وہیں برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ جب ہم سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیں گے، اس کے سامنے گریہ و زاری کریں گے، اس کے سامنے زار و قطار روئیں گے، اس کے سامنے آنسو بہائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہماری جو بات ہوگی اس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، وہ سیدھے خدا سے ٹکرائے گی اور پھر خدا ہماری باتوں کو سنے گا اور ہماری باتیں اس تک پہنچیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی تمہارے دل کے اندر کوئی بات ہو اور وہ جائز بات ہو تو اس کو اللہ کے سامنے رکھیے، اس سے مانگیے، پھر اللہ تعالیٰ ضرور تم پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ لے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔